نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین و سامعات، آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے صحیح بولنے، آپ کو سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات و خواتین، جب ابراہیم کی دعا سے نور ہدایت فاران کی چوٹی سے ظاہر ہوا اور اپنی نورانی کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خدا کی زمین پر کفر و شرک کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس نازک دور میں خدا کے آخری پیغمبر نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کا راستہ دکھایا، دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی، حیوانیت کو انسانیت کا رخ دیا، چمنستان عالم میں خزاں کے بعد بہار آئی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک کہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور ایمان کے بدلے میں کفر و شرک کو خریدا، روشنی پر اندھیرے کو ترجیح دی۔ حضرات و خواتین، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا گیا، کبھی آپ کو ساحر کہا گیا، کبھی شاعر تو کبھی کاہن کہا گیا۔ الغرض ان احسان فراموشوں نے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر پر ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے، یہاں تک کہ آپ اپنے اصحاب سمیت مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرات و خواتین، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا فرما دیتے، پھر قوم عاد و ثمود کی تاریخ دہرائی جاتی، لیکن لب رحمت بد دعا سے خاموش رہے، بلکہ فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اس مجسم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخلاق کی خوشبو پھیلائی، کبھی اپنی ذات کے لیے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو بھی اخلاق کی تلوار سے مارا۔ حضرات و خواتین، تھوڑی دیر کے لیے ہم طائف کا سفر کرتے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دلخراش سفر، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا ایسا منظر چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جواب میں ارشاد فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ جو اس دہر میں قہر غضب بن کر نہیں آیا، غرض یہ لوگ در توحید پر سر نہیں جھکاتے، مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی۔ آخر میں ایک مصرے پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔